بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورس، آج آپ لوگوں کو میں گلگت بلتستان کے جو گاؤں ہیں ان کا ایک اسپیشل ٹائپ کا گھر دکھا دیتا ہوں۔ یہ بیسیکلی میرا ہی گاؤں کا گھر ہے، تو یہ تھوڑے سے اسپیشل ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ تو کس طرح کے ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کو تھوڑا دکھا دیتا ہوں۔ یہ بیسیکلی گھر کا باغیچہ ہے جو کہ آلموسٹ ہر گھر میں ہوتا ہے یہاں پہ گلگت بلتستان میں۔ یہ دیکھیں، یہ انار ہے اس پر، اور اس پہ سیب دیکھیں، ماشاءاللہ سے کافی مقدار میں جو ہے سیب اس پہ لگا ہے۔ اور یہ جو گھر ہوتے ہیں یہ پکے ہوتے ہیں، بٹ ان کی جو چھت ہوتی ہے وہ جو چھت تھوڑی ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہوتی ہے، کچے آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ سردی زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو RCC کا جو گھر ہوتا ہے اس میں ٹھنڈ زیادہ پڑتی ہے، اس وجہ سے وہ اس طرح بناتے ہیں کہ اس میں سردیوں میں ٹھنڈ کم پڑے اور گرمیوں میں جو ہے یہ ٹھنڈے رہتے ہیں۔ تو ہم ان گھروں میں بغیر فین کے بھی رہتے ہیں۔ اس وقت دیکھیں اگست کا مہینہ ہے اور ہم جو ہے فین کے بغیر ان گھروں میں رات کو رضائی اوڑھ کے سوتے ہیں۔ تو یہ ان کی نیچر یہ ہوتی ہے۔ تو ان کا باہر کا ویو آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں۔ اور زیادہ تر گھروں کا جو باہر کا ویو ہے ابھی تو خیر نئے نئے گھر بن رہے ہیں، شہروں کے گھروں کے ڈیزائن کاپی کر کے بن رہے ہیں، لیکن ان میں رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ پرانے زمانے کے گھر ہیں جن کا ڈیزائن جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے باہر کا۔ یہ دیکھیں، یہ جو جالی نما نظر آ رہی ہیں یہ برآمدے ہوتے ہیں۔ برآمدے شہروں کے گھروں میں نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ اسپیشلی یہ برآمدے ہوتے ہیں۔ یہ ایک میں آپ لوگوں کو جو ہے ایک کمرہ دکھا دیتا ہوں، کس طرح کا کمرے ہوتے ہیں یہاں پہ۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارا جو ہے مہمان خانہ ہے۔ یہ اس کی اب آپ لوگوں کو جو ہے اور یہاں ہمارے ادھر جو بیٹھتے ہیں جو ہے رہتے ہیں، یہاں پہ شہروں کی طرح صوفے وغیرہ نہیں لگاتے ہیں۔ ابھی نئے گھروں میں لوگ لگاتے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر گھروں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے اس طرح کا بیٹھنے کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ اور جو مہمانوں کا جو کمرہ ہوتا ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی ایونٹس وغیرہ ہو جائیں تو وہ وہاں پہ ایونٹس مناتے ہیں، خوشی کا یا غم کا بھی ایونٹ ہو تو ایک گھر میں ایک بڑا کمرہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کی دیواریں جو ہے وہ پکی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں، سیمنٹ کی دیواریں ہوتی ہیں، دروازے لکڑی کے ہوتے ہیں، دیسی جو لکڑی ہوتی ہے پیور لکڑی کی ہوتی ہے، اس میں کوئی شیٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے یہ دروازے مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ اور اس کی خاص چیز جو ہے وہ چھت آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ جو چھت ہے یہ بالکل لکڑی، یہ دیکھیں، یہ جو ہے پیور لکڑی کو صاف کر کے خوبصورت کر کے لگاتے ہیں، اور یہ خراب بالکل نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا جو گھر ہے یہ کم سے کم 30 سال پرانا گھر ہے۔ 30 سال پہلے یہ ہم نے بنایا ہے، اس میں زیادہ تر ہم نے اس کو یوز نہیں کیا، رہے نہیں ہے، ٹھیک ہے اس لیے اس کی مینٹننس وغیرہ بھی کچھ نہیں کروائی۔ پھر بھی یہ دیکھیں کتنی صاف چھت ہے، کیونکہ ہم جو ہے زیادہ تر گلگت شہر میں رہتے ہیں، اور ابھی تو خیر میں پنڈی میں رہتا ہوں، لیکن گھر بالکل یہ دیکھیں، یہ چھت کا ڈیزائن۔ اور گھروں کے ساتھ ہی پرانے گھروں میں بھی جس طرح شہروں میں ہوتا ہے جو ہے یہ واش روم، اٹیچ واش روم بھی ہوتا ہے۔ گھر سے باہر کا ویو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ کھڑکیاں دیکھیں، ان کی جو کھڑکیاں ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں، شہروں میں اس طرح کی کھڑکیاں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے ادھر نئے گھروں میں بھی ابھی بھی اسی طرح کی ہی بناتے ہیں، یہ لکڑی کی بناتے ہیں۔ یہ کھڑکیاں شیشہ، اندر سے شیشہ لگتا ہے، بٹ جو ہے یہ لکڑی کی بناتے ہیں۔ یہ گھر کے باہر کا ویو دیکھیں، وہ سامنے میرا نام نظر آ رہا ہے۔ آج سے 20-30 سال پہلے
جو ہے نا وہ میں نے لکھا ہوگا اسکول کے ٹائم پہ، ابھی بھی ہے۔ اس گھر میں ہم بہت ہی کم رہے ہیں، لیکن گھر الحمدللہ ابھی جب بھی کبھی چھٹی پہ آتے ہیں تو گھر ضرور وزٹ کرتے ہیں۔ ابھی کیونکہ والد صاحب بھی ریٹائر ہو چکے ہیں تو والد صاحب والدہ ادھر آ کے رہتے ہیں، تو ان کے پاس ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں اسپیشلی۔ تو یہ جو ہے نا ابھی اس کے بعد آپ لوگوں کو میں دیسی گھر دکھا دیتا ہوں۔ اچھا، اس گھر میں نا یہ اندر سے برآمدے کے اندر سے یہ ویو ہے، یہ سامنے یہ دیکھیں، یہ واہ، یہ اس سائڈ پہ ایک سائڈ پہ ہم فیملی کے لیے بناتے ہیں باغیچہ وغیرہ، اور دوسری سائڈ پہ ہم جو ہے نا گلگت بلتستان کے ہر گھر میں اسپیشلی یہ ہوتا ہے، دوسری سائڈ پہ یہ ہم جو ہے نا گیسٹ وغیرہ کے لیے بناتے ہیں۔ تو سیڑھیاں وغیرہ یہ ساری پکی ہوتی ہیں، ماربل وغیرہ پرانے گھروں میں یوز نہیں کرتے ہیں، ماربل فٹ پاتھ وغیرہ پکے ہوتے ہیں۔ ابھی تو نئے گھروں میں سیڑھیوں پہ ماربل یوز کرتے ہیں، اور جو ہے نا فٹ پاتھ پہ ٹف ٹائل یوز کرتے ہیں، لیکن یہ پرانے گھر کا ڈیزائن ہے تو یہاں پہ اس طرح کی چیزیں یوز نہیں کرتے۔ ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ ایک خاص کلرز کے ساتھ نا یہ چپس ہے، یہ پرانے گھروں میں یہ جو ہے نا یہ پرانے زمانے میں، پرانے آج سے 30 سال کے پہلے جو گھر تھے ان میں جو ہے نا یہ خوبصورتی کے لیے جو شوق سے جو گھر بناتے تھے وہ جو ہے نا اس طرح کی چپس کراتے تھے تو خوبصورتی آتی تھی اس میں، اور اس کے اوپر گرین کلر کراتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اور یہ دوسری سائڈ کا باغیچہ ہے، یہ فیملی کا پورشن ہے۔ یہ ابھی اس کے اندر ہم جو ہے نا ایک دیسی ٹائپ کا گھر بناتے ہیں اسپیشلی، وہ اس لیے بناتے ہیں کیونکہ جس طرح جو نئے گھروں میں جو ہے نا ٹی وی لانچ بناتے ہیں جہاں پہ سب فیملی والے اکٹھے رہتے ہیں، اسی طرح پہلے زمانے میں جو گھر ہوتے تھے اس میں ایک ہم گلگت بلتستان کی کلچر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہاں پہ ایک ٹی وی لانچ کی طرح کا ایک گھر بناتا تھا، بڑا گھر ہوتا تھا، اس کو ہم دیسی گوٹ بولتے ہیں، اپنی زبان میں گوٹ اس کو بولتے ہیں۔ اس میں ہم جو ہے نا ہیٹنگ کا انتظام کرتے ہیں اور اس کو ایز اے ٹی وی لانچ یوز کرتے ہیں، اس کو ایک خاص طریقے سے بناتے ہیں، اور اس میں خاص قسم کی لکڑی یوز کرتے ہیں، اس کی چھت بھی خاص قسم کی ہوتی ہے۔ تو چلو وہ میں آپ لوگوں کو ابھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیسی گھر ہے، اس میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، یہ اسپیشل گھر ہوتا ہے۔ دیسی گھروں میں جو ہے نا جو اولڈ ہاؤسز ہوتے ہیں ادھر گلگت بلتستان میں، ان سب میں نا یہ گھر کامن ہوتا ہے، یہ ٹی وی لانچ کے طور پہ یوز کرتے ہیں۔ اس کی یہ دیکھیں، یہ میں آپ لوگوں کو پورا دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں اس کے بیچ میں نا یہ ستون ہوتے ہیں، لکڑی کے بنے ہوئے 4 ستون ہوتے ہیں، یہ دیکھیں یہ، اور اس کو خاص اسپیشل طریقے سے بناتے ہیں اس کو، یہ دیکھیں نیچے سے اس کا اس طرح دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھیں، اور اس کی چھت جو ہوتی ہے وہ بھی خاص طرح کی بناتے ہیں۔ یہ ہمارا جو ہے نا پرانا دیسی گھر ہے، یہ میرے دادا نے اس کو بنایا ہے جو ہے نا آلموسٹ 30 ایئرس پہلے، اسی وقت کی یہ الماریاں بھی ہیں، ان کو ابھی تک ہم یوز کرتے ہیں۔ اور اس کی جو سرفیس ہوتی ہے، سرفیس آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں، عام جو ٹی وی لانچ ہوتا ہے یا عام جو کمرے ہوتے ہیں اس سے ڈیفرنٹ سرفیس اس کی ہوتی ہے۔ وہ جو سامنے یہ جو سرفیس نظر آتی ہے، پہلے زمانے میں
جو ہے نا یہاں پہ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ بیٹھا کرتے تھے اس جگہ پہ. اور یہ ایک جگہ ہے، یہ ایک جگہ ہے یہاں پہ. اور یہاں پہ اس ایریا میں نا انگیٹھی ہوتی ہے، اور اس میں نا سردیوں میں آگ وغیرہ جلاتے ہیں. اور بالکل اس کے اوپر دیکھیں، یہ اس کو ہماری زبان میں ایک خاص نام دیتے ہیں، اس کو سگومو بولتے ہیں. اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں پتہ نہیں. اس کے دو فنکشنس ہیں. ایک تو یہاں پہ انگیٹھی جب لگاتے ہیں سردیوں میں تو اس کی پائپ جو ہے نا وہ ادھر سے گزرتی ہے. یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی ایک سوراخ بھی ہے یہاں سے، اور یہ اوپر سے بند بھی کر سکتے ہیں آپ. جو ہے نا یہ بند ہے ابھی کیونکہ بارش وغیرہ ہو تو وہ پھر نیچے نہ آئے. اور اس کا دوسرا فنکشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کی روشنی ہوتی ہے پورے گھر میں نا. تو یہ اس کی چھت دیکھیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہے، وہ بالکل لکڑی کی. یہ کیونکہ کافی پرانا گھر ہے اس لیے اس کی چھت بھی جو ہے نا پرانی ہو گئی ہے. لیکن جب نیا بنائیں تو اس کی نا چھت بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے. اور اس کا دیکھیں یہ دیکھیں پلرز کے طور پر نا دو بڑی بڑی لکڑی بیچ میں اس کو استعمال کرتے ہیں. اس سائڈ پہ بھی ہے، اور اس لکڑی کو سپورٹ کرنے کے لیے نیچے بیمز کے طور پہ یہ 4 جو ہے نا ستون جو ہے نا وہ کھڑے ہیں. وہ نیچے سے ان پلرز کو جو ہے نا سپورٹ کر رہے ہیں، اوپر جو لکڑی ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس گھر کی ایک خاصیت یہ ہے، ایک تو بہت سارے فائدے ہیں اس دیسی گھر کے. جو پرانے گھر ہوتے ہیں اس کو ہم اپنی زبان میں دیسی گوٹ بولتے ہیں. اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا اس میں دیکھیں یہ بالکل بند ہے، ایک ہی کھڑکی ہے روشنی کے لیے. اس میں نا سردی کم ہوتی ہے. اس میں نا سردیوں میں نا یہ گرم ہوتے ہیں یہ گھر. اس میں ابھی نئے نئے جو گھر بن رہے ہیں اس میں دیواروں پہ بھی لکڑی لگاتے ہیں. ہمارا جو گھر ہے اس میں لکڑی نہیں لگایا ہم نے کیونکہ ہم بہت ہی کم یوز کرتے ہیں، کبھی کبھی ادھر آتے ہیں. تو اس کے علاوہ اس گھر کی ایک اور خاصیت اور سب سے بڑی خاصیت جس کو آپ کہہ لیں وہ خاصیت یہ ہے کہ یہ جو ہے نا زلزلہ پروف ہے. یہ کیونکہ یہ جو پلرز ہیں نا یہ جو لکڑی کے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی یہ گھر جو ہے نا کسی بھی زلزلے میں اس گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے، اس ٹائپ کے گھر کو. کیونکہ اس کی لکڑی بہت، اس کی چھت مضبوطی سے بنائی جاتی ہے، اور اس کے جو پلرز ہیں جو یہ ستون کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ جو ہے نا کافی مضبوط ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ زلزلہ پروف ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز اس گھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ سامنے جو ہے نا یہ تو نیچے چولہا لگا ہوا ہے، یہ چولہے وغیرہ بھی پہلے نہیں ہوتے تھے، یہ تو ہم نے ابھی بنایا. یہ چیز یہ جو ہے نا یہ بیسیکلی پہلے زمانے کے، ہم نے ابھی تک اس کو نہیں اکھاڑا، یوز نہیں کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ موجود ہے. یہ جو ہے نا بیسیکلی یہ جو چیز یہ جو ڈبہ ٹائپ کا ہے، الماری ٹائپ کی، اس میں نا پہلے زمانے میں مکئی اور جو گندم سٹاک کے لیے اس میں رکھتے تھے اندر سال بھر کے لیے. ایک یہ ہے پورشن، یہ پورا پورشن ہے اس الماری کے پیچھے. اس میں ایک پورشن میں مکئی کے لیے ہے اور دوسرا پورشن گندم کے لیے. اس میں سٹاک کرتے تھے پہلے. تو وہ پھر جو ہے نا جب زیادہ تر لوگ جو ہے نا اپنی ہی گندم وغیرہ اپنے جو ہے نا یوز کرتے تھے تو اس لیے اس کو سٹاک کرتے تھے. تو یہ دیکھیں یہ گھر کے اندر سے باہر کا ویو ہے، اور یہ الماریاں ہیں اس کی پرانے زمانے کی طرز پہ بنی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں اس کو کھول کے دکھا دیتا ہوں. آج سے 30 سال پہلے یہ الماریاں یہ اس طرح کی، ٹھیک ہے نا. اس کے نیچے بھی ان الماریوں کے نیچے بھی یہ 2 بکسے ہیں. اس میں ایک بکسہ جو ہے نا آٹے کے لیے، گندم کے آٹے کے لیے، دوسرا بکسہ جو ہے نا وہ مکئی کے آٹے کے لیے. تو یہ
دو جو ہے نا باکسز ہوتے ہیں، اس میں آٹا رکھتے ہیں، باقی اوپر برتن وغیرہ رکھنے کے لیے ہے۔ تو یہ ہے بیسیکلی دیسی گھر۔ یہ پنکھا بھی ہم نے لگایا ہے، پہلے پنکھے وغیرہ بھی نہیں لگتے تھے، اور ان گھروں میں نا گرمیوں میں بھی زیادہ گرمی نہیں ہوتی ہے، اور سردیوں میں جو ہے نا یہ گرم ہوتے ہیں۔ اس کے بیچ میں انگیٹھی لگاتے ہیں، اس میں آگ جلاتے ہیں۔ ابھی تو اگست کا مہینہ ہے، تو نیکسٹ مہینے سے ستمبر کے اینڈ سے یہاں پہ انگیٹھی لگاتے ہیں اس میں، تو اس گھر کو گرم کرتے ہیں، اور اس گھر کو ٹی وی لانچ کے طور پر یوز کرتے ہیں۔ اس کو بولتے ہیں دیسی گوٹ۔ چلیں اب میں اوپر والا جو حصہ ہے، باغیچے ہر گھر میں ہوتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو دکھا۔ دیسی گھر کے باہر ایک چھوٹا سا برآمدہ بنا ہوا ہے، ساتھ میں کمرے ہیں، اور اب اس سے باہر ایک اور باغیچہ ہے، وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں۔ گلگت بلتستان میں جو ہے نا ہر گھر میں باغیچے ہوتے ہیں، اور باغیچوں میں جو ہے نا پھلدار درخت ہوتے ہیں، فروٹس ہوتے ہیں۔ یہ ابھی میں آپ لوگوں کو گھر کے اوپر والا باغیچہ دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ گھر کے اوپر کا باغیچہ ہے۔ یہ اس میں ہر قسم کے فروٹس ہیں، پہلے میں نے ایک ویڈیو اس پہ بھی بنائی ہے۔ یہ آلموسٹ درخت یہ میرے دادا کے لگائے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے نا اس میں ہر طرح کے فروٹس ہیں اس میں۔ یہ دیکھیں، یہ باغیچہ، اور گھر کا ایک ویو اوپر سے بھی دکھا دیتا ہوں۔ چھت دیکھیں، جو پرانے گھر ہوتے ہیں نا، نیچے سے پکے ہوتے ہیں، یہ گھر سیمنٹ کے ہوتے ہیں، لیکن چھت کے اوپر اس طرح مٹی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو سامنے آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، یہ چھت ہے گھر کی بیسیکلی۔ یہ جو ہے نا اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا گرمیوں میں سرد رہتے ہیں یہ گھر، اور سردیوں میں جو ہے نا یہ گھر گرم رہتے ہیں۔ یہ ان کی خاصیت ہوتی ہے۔ تو آلموسٹ گھر جو ہے نا وہ اس طرح کے ہوتے ہیں گلگت بلتستان میں، جو پرانے گھر ہیں 30 سال پہلے کے گھر۔ اس سے پہلے تو پھر ڈیفرنٹ طرح کے ہوتے تھے، لیکن 30 سال پہلے والے جو گھر ہیں وہ اس طرح کے ہیں۔ باہر سے ایک ویو لے لیتا ہوں۔ یہ سامنے میری بیٹی نظر آ رہی ہے، اس سائڈ پہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ گھر میرے انکل کا ہے، یہ بھی اسی طرح کا ہے۔ یہ گھر اس سے بھی پرانا ہے۔ یہ جو گھر ہے، یہ جو سامنے والا جو ہمارا گھر ہے وہ دکھایا، اس سے بھی یہ گھر پرانا ہے۔ پہلے ہم ادھر رہتے تھے، اس کے بعد شفٹ ہو کے ادھر گئے ہیں۔ تو یہ گلگت بلتستان کے ٹریڈیشنل ہاؤسز ہیں۔ ابھی لوگ نئے نئے ڈیزائن کے گھر بناتے ہیں، RCC بناتے ہیں، لیکن ان گھروں میں جو ہے نا سردیوں میں پھر رہا نہیں جا سکتا، پھر لوگ ان کو بند کر کے شہروں کی طرف آتے ہیں۔ لیکن یہ جو گھر ہیں، جو لکڑی کی چھت جن کی ہے، ان گھروں میں جو ہے نا سردیوں میں بھی اگر ان میں آگ وغیرہ جلائی جائے تو یہ گھر گرم ہوتے ہیں، اور اس میں آسانی سے رہا جا سکتا ہے۔ لیکن جو RCC والے گھر ہیں، ان میں آسانی سے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے سردیوں میں۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارا پرانا گھر ہے، یہ بھی اسی طرز کا بنا ہوا ہے، جو ہے نا اس کا باہر کا ویو بھی، جو سامنے ہمارا گھر تھا اس میں، پہلے ہم ادھر رہتے تھے، ابھی ادھر رہتے ہیں۔ زیادہ تر ہم ادھر تو رہتے نہیں ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں، لیکن یہ ہمارا پرانا گھر ہے۔ یہ میری بیٹی ہے سامنے، بھائی چلو بولو۔ یہ دیکھیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ چلیں اس ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اس طرح کے اگر ویڈیوز آپ لوگوں کو دیکھنا ہے آگے بھی، اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ بھائی اللہ حافظ بولو، اللہ حافظ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔